السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الأرحام، والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 532 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 40 اور 41، 40 and 41۔ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں لفظی ترجمے، اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم۔ قل کہہ دیجئے، ارأيتكم مجھے بتلاؤ، ان اگر اتاکم آئے تم پر، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او یا اتتکم آ جائے تم پر، الساعہ قیام، تو کیا غیر اللہ کو تدعون تم پکارو گے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، بلکہ ایاہ صرف اسی کو، تدعون تم پکارو گے، فیکشف پھر وہ اللہ دور کر دے گا، ما وہ تقریر کہ تدعون تم پکارو گے، الیہ اس کے لیے، ان اگر شاء وہ چاہے گا، وتنسون اور تم فراموش کر دو گے، ما جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کہ بھلا بتاؤ یا بھلا دیکھو تو صحیح کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو، تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں، بلکہ قیامت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تم بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ دوسری بات، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو۔ تیسری بات، پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کی طرف تم اسے پکارتے ہو، اور تم جو شرک کرتے ہو اسے تم بھول جاتے ہو۔ بزرگان محترم، انسان کی فطرت ہے کہ جب مصیبت کی گھڑی آ جاتی ہے اور آدمی مختلف پریشانیوں میں گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے۔ خود ہم اپنا جائزہ لیں تو صحت، قوت، طاقت، مال، دولت، عزت، فراوانی، خوشحالی، ترقی، کامیابی، عروج، نفع، سب کچھ جب ملنے لگتا ہے، سب کچھ ملا ہوا ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب جیسے ہی مصیبت آنے لگتی ہے، پریشانیاں آنے لگتی ہیں، بیماری آ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، بلائیں آ جاتی ہیں، نازک حالات آ جاتے ہیں، خطرناک موڑ پر آدمی آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، بے بس آدمی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ 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 کہنے لگتا ہے۔ مشرکین کا یہ مومن کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ہر حالت میں اللہ کو پکارے، عزت ملے تو اللہ، ذلت ملے اللہ، طاقت ملے تو بھی اللہ، کمزوری ملے تو بھی اللہ، عروج ملے تو بھی اللہ، زوال مل جائے جب بھی اللہ، بیمار ہو جائے جب بھی اللہ، صحت مل جائے جب بھی اللہ، نفع ملے جب بھی اللہ، نقصان ہو جائے جب بھی اللہ۔ یہ ہے مومن کی شان، مومن کا امتحان اسی میں ہوتا ہے۔
مشرکین کا یہی حال تھا، مشرکین کا حال الگ، باطل معبودوں سے چپکے ہوئے رہتے تھے، اور جب مصیبت آ پڑتی تو ان سب باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو جھوٹے معبود ہیں نہ ان میں نفع کی طاقت ہے اور نہ ہی نقصان کی۔ جب ان باطل معبودوں میں کوئی طاقت ہی نہیں تو ان کی پرستش کرنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی حقیقت کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اے مشرکو، تم ہی بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کیا تم کسی اور کو پکارو گے؟ ہرگز نہیں، تم ایسے وقت تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اس قسم کا مضمون قرآن مجید میں مختلف انداز سے جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں یوں ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اب جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، اور پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے زمانے میں جو اس کو پہنچی تھی ہم کو پکارا ہی نہیں۔ اللہ، کیا پیارے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طبیعت اور ہمارے اندر کی فطرت کو اور ہماری خامی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ مشرکین دنیا کے کسی عذاب کے وقت یا اگر قیامت قائم ہو جائے تو اس وقت اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، تو تمہیں عام وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ جب مصیبت کی اس گھڑی میں تم کو اس مصیبت سے بچانے کی ان باطل معبودوں میں کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر کیوں ان باطل معبودوں کو سے چپکے بھی ہو، کیوں ان کو پکارتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ بس فیصلہ کن حقیقت یہ ہے کہ ساری طاقتیں ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں نفع ضرر، اسی کے ہاتھ میں نفع اور ضرر، اسی کے ہاتھ میں عروج و زوال، اسی کے ہاتھ میں صحت و بیماری، اسی کے ہاتھ میں طاقت و کمزوری، اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت، اسی کے ہاتھ میں خوشحالی و بدحالی، اور اسی کے ہاتھ میں کامیابی و ناکامی۔ بس تم اسی ایک اللہ کے دربار سے جڑے رہو اور اسی سے مانگو جس حالت میں بھی تم ہو۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ توحید پر جمے رہنا اور شرک کی ہر صورت سے اور شکل سے بیزاری کا اظہار کرنا اور اپنے دل کے اندر سے شرک کی بدبو اور خباثت کو نکال کر توحید کا جام پی لینا اور ہر آنے والی حالت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ملک کے جو حالات بدلے ہیں ہمیں اس وقت میں بھی اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہونا ہے۔ جو ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے فیصلے اور ارادے سے ہو رہا ہے، کسی کمزور انسان کے ارادے سے نہیں ہے۔ جو بھی حالات آ رہے ہیں اور ہمیں اپنے پروردگار سے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے جو حالات کو پھر پلٹ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔